اے نبی کہ آپ کے اوپر آپ کے رب کا بہت بڑا رحم ہے کہ اس نے آپ کو ایک نرم مزاج کے، نرم طبیعت کے ایک انسان بنایا، لہذا آپ کے جو ارد گرد یہ صحابہ کرام نظر آتے ہیں، یہ صحابہ کرام یوں ہی نظر نہیں آتے، بلکہ آپ کی نرم مزاجی اور آپ کے حسن اخلاق اور آپ کے کردار سے متاثر ہو کر یہ آپ کے آگے پیچھے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب تم کسی کا فیصلہ کرو اور کوئی فیصلے پر تم اٹل ہو جاؤ تو تمہارا اٹل ہونا اس بات پر ممکن نہ ہو جب تک تم اللہ پر بھروسہ نہ کر لو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق حسنہ کو بیان کرتے ہیں جسے اللہ رب العالمین نے انہ لخلق عظیم کہا ہے، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو خلق عظیم کہا ہے، یعنی کہ یہ نبی آپ کا اخلاق خلق عظیم ہے، آپ کا اخلاق جیسا کوئی اخلاق نہیں، اسی طرح اخلاق ہم لوگوں کے اندر آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میری جو بعثت ہوئی وہ مکارم اخلاق پر ہوئی، اور جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، اس دھرتی کے اندر آئے، سب نے اسلام کی دعوت دی، سب نے اسلام کو پھیلایا، مگر میری جو بعثت ہوئی وہ ایک نبوت کے اوپر اور اسی اخلاق کے اوپر، اور اسی اخلاق کے بنا پر پورے وہ جزیرۃ العرب مسلمانوں کا وہ خطہ جہاں سے اسلام کی شعاعیں نکلے اور پورے ہندوستان میں اسلام کا ڈنگا بجا، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ تلوار اسلام، اور جو اسلام ہے اسلام تلوار کے بلبوتے پر پھیلا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اخلاق کے بنا پر پھیلا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی کچھ اخلاق ایسا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اب اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک صحابی رسول جس کا نام فضیلہ بن عمیر اللیثی ہے، وہ آپ کو قتل کرنے کا مشورہ بناتے ہیں، وہ پلاننگ بناتے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، مگر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں طواف کر رہے تھے تب طواف کے درمیان ان کو پتہ چل گیا، اللہ رب العالمین نے وحی کی کہ اے نبی آپ کو یہ فضیلہ بن عمیر اللیثی یہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ ہو گیا، بذریعہ وحی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور ان کو چھوڑ دیا۔ یہی وہ اسلام ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسلام جیسے اس کو ہم لوگوں کو مانا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی اگر دین، کوئی اگر دھرم سروشریشٹھ ہے، کوئی اتم دھرم ہے، کوئی اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی پسندیدہ دین ہے تو اسلام ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور مسلمانوں کی یہ اخلاق اور مسلمانوں کا یہ اخلاق جتنا بھی آج گرا ہوا ہے، یہ ہمارا اس وقت تقاضا یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو ان کے اخلاق کے اوپر توجہ دیں، مسلمانوں کے اخلاق کو سمجھائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ کیا اخلاق تھے جو جزیرۃ العرب اور پورے دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجا دیا تھا۔ اور آج ہم ہے کہ دوسروں کو کہتے ہیں ہماری باتیں ان پر بے اثر کیوں دکھتی ہے۔ یہ ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہی لوگ جب خطے میں جائیں گے، یہی لوگ جب اپنے محلے میں جائیں گے تو اسلام کی دعوت دیں گے، اور یہ دعوت کا ذمہ دار آپ لوگ بھی ہے، یہ ذمہ داری آپ کو بھی دیا گیا ہے، آپ بھی دعوت دیں، جیسا کہ اللہ کے نبی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کتاب قرآن کے اندر فرماتے ہیں کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ہی بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو اور جو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ یہی مسلمان ہے جو
برائیوں سے روکنے والے ہیں. اگر یہ دینی مدارس نہ چلے اور ایک دوسرے کو یہ اس طرح کے پروگرام نہ ہو تو اسلام آپ جان لیجئے کہ کوئی نماز جنازہ پڑھانے والے کوئی نہ ملیں گے, آپ کے شادی بیاہ پڑھانے والے نہ ملیں گے, آپ کے نکاح میں خطبہ جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی نہ ملیں گے. اسی لیے ہم لوگ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس طرح کے مجلسوں میں شرکت فرما کر اس مجلس کو کامیاب کریں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.